چشتیاں سے بھائی عبد المتین صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، صدقہ فطر کے حوالے سے ہمارے کچھ اشکال ہیں۔ آپ نے اس سال یعنی 2025 میں صدقہ فطر کی قیمت فی کس 120 روپے گندم کے حساب سے بتلائی ہے، جبکہ دیگر علماء کرام گندم کے حساب سے 250، 300 یا اس سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں۔ اتنا فرق کیوں؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم آپ کی بات مان کر 120 روپے فی کس کے حساب سے ادا کریں یا دیگر علماء کی بات مان کر 250، 300 یا اس سے بھی زیادہ فی کس کے حساب سے ادا کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن علماء نے زیادہ بنایا ہے ان کا طریقہ ٹھیک ہے کہ زیادہ چلا جائے کم نہ رہے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ عبد المتین۔ جی میرے محترم بھائی، صدقہ فطر بالکل ہم نے اس سال یعنی 2025 میں 120 روپے فی کس بتلایا ہے اور پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ بتلایا ہے۔ جن علماء نے گندم کے حساب سے 200، 250، 300 یا اس سے بھی زیادہ بتلایا ہے، یہ بات ان سے پوچھی جائے کہ اس سال یعنی 2025 میں 2800 روپے من گندم ہے جو 70 روپے فی کلو بنتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، جن لوگوں نے 200، 250، 300 یا اس سے زیادہ بنایا ہے، ان میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کو مقدار کا ہی نہیں پتہ کہ صدقہ فطر میں مقدار کتنی ہوتی ہے۔ چونکہ حدیث میں صدقہ فطر کے حوالے سے جو 4 چیزیں منصوص ہیں، 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے۔ ان میں سے گندم میں نصف سا ہے اور بقیہ 3 چیزوں میں ایک کامل سا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سا کی مقدار کتنی ہے؟ یہاں سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ ہمارے بعض حضرات کو تو اس کا علم بھی نہیں کہ سا کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ جب سا کی مقدار سے ناواقفیت ہوگی تو یقینی بات ہے کہ اس کی جو اگر قیمت بنائی جائے گی تو وہ بھی اونچ نیچ ہوگی، اس کو پتہ نہیں ہوگا اس کا وزن جو ہمارے اشاری نظام میں یہ گراموں میں اس کا وزن کتنا بنتا ہے، تو پھر اس کا گراموں کا جب وزن معلوم نہ ہوگا تو اس کی قیمت بھی نہیں نکال سکے گا۔ تو علماء کرام کی ایک جماعت تو یہ ہے کہ جن کو سا کی مقدار کی معلومات نہیں ہے۔ دوسرے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو سا کی مقدار اگرچہ معلوم بھی ہے تو ذاتی چند مفاد کی وجہ سے لوگوں سے تاکہ زیادہ مال آ جائے، اس وجہ سے وہ دگنے تگنے بتا دیتے ہیں، وہ بڑھا چڑھا کر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے ہم بتا رہے ہیں یہ پیسے زیادہ ہیں، اتنے صدقہ فطر کی قیمت بنتی نہیں ہے، لیکن وہ چند پیسوں کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر یا اپنے ادارے کے ساتھ تعاون کی وجہ سے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے اور ناجائز عمل ہے۔ اس طرح کسی مقدار کو ہم کم یا زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ صدقہ فطر کی صحیح مقدار معلوم کرنے کے لیے آپ سا کی مقدار معلوم کریں کہ سا کی مقدار کتنی ہوتی ہے، صدقہ فطر کی قیمت آپ خود ہی نکال سکتے ہیں۔ سا کی تحقیق میں میرا ایک رسالہ بھی ہے، التقدیر فی تحقیق المقادیر کے نام سے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں ہم نے ایک جو سے لے کر پورے سا تک وزن کو، درمیان میں آنے والے تمام اوزان کو پوری تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے، ذمہ داری کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پاکستان کے تمام بڑے دارالافتاء جو ہیں ان میں ہم نے بھیجا اپنا وہ رسالہ کہ علماء کرام جو مفتیان کرام ہیں وہ اس رسالہ کو دیکھیں اور اس تحقیق کو پڑھیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو میرے محترم بھائی، سا کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو بنیادی اکائی، جو اس کی سا کی بنیادی اکائی ہے وہ جو ہے، اس کو معلوم کرنا پڑے گا۔ ہم نے باقاعدہ جو فقہاء کرام نے جو اوصاف لکھے ہیں ان اوصاف کے جو لیے اور ان کو پھر تولا، سونار کے پاس جا کر کمپیوٹر کانٹے کے ساتھ تولا، 1 جو کو تولا، 2 جو کو تولا، 5 جو کو، پھر 10 جو کو، یہ کئی بار عمل یہ کیا اور پھر پوری تحقیق کے ساتھ ہم نے اس کا وزن نکالا، جس کی مقدار ہم نے نصف سا کی بنائی 1658.475 گرام، یعنی 1658 گرام کے قریب۔ تو 1658 گرام کے قریب صدقہ فطر نصف سا بنتا ہے، گندم کا جو صدقہ فطر ہے
اس کی قیمت آپ بنا لیں، گندم کا ریٹ معلوم کر لیں، 2800 روپے من 2025 کا جو ریٹ ہے 2800 روپے من ہے جو اس وقت منڈی میں چل رہا ہے۔ نئی گندم آنے والی ہے، ریٹ مزید کم ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ میں تمام ان لوگوں سے معلومات لے چکا ہوں جو گندم وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لہٰذا آپ خود اپنے صدقہ فطر کی قیمت بنا سکتے ہیں۔ ہم نے جو وزن بنایا ہے، وزن نکالا ہے، وہ 1658.475 گرام ہے، یعنی 1658 گرام کے قریب۔ تو مفتی شفیع صاحب نے اوزان شرعیہ ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے 1592 گرام بنایا، یعنی جو مقدار میں نے متعین کی، جو مقدار میں نے بنائی ہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مقدار تو اس سے بھی کم ہے۔ مولانا یعقوب صاحب دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی تھے، انہوں نے 1638 گرام بنائی ہے، یعنی میں نے جو مقدار بنائی 1658 گرام، یہ ان سے بھی زیادہ ہے، 1638 گرام سے زیادہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس کو 2-3 کلو 4 کلو تک بنا دیتے ہیں، وہ بیچارے حقیقت سے ناواقف ہیں، اس لیے کرتے ہیں یا پھر مفاد پرست ہیں۔ میں دیکھ کر حیران ہوں، ایک شخص نے صدقہ فطر کی قیمت بنائی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا احتیاطاً 2 کلو گندم، قیمت 250 روپے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گندم 70 روپے کلو تھی، 70 روپے کلو گندم کے حساب سے اگر 2 کلو گندم کا دیں تو 140 روپے بنتے ہیں، یہ 250 روپے کیسے بنا دیے گئے؟ تو پتہ چلا یہ جو لوگ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے ہیں، بعضوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں، اور بعض مفاد پرست ہیں، آپ کا پیسہ لینا چاہتے ہیں، جو انتہائی غلط بات ہے اور ناجائز عمل ہے۔ اس طرح کسی مقدار کو ہم کم یا زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک اور آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اس وقت معاشرے میں ایک رتی جو ہے وہ 121.5 ملی گرام کی چل رہی ہے، متعین ہے، جس کو گورنمنٹ بھی مانتی ہے، اور سناروں کے ہاں جو وزن چل رہا ہے اس میں ایک رتی کا وزن 121.5 ملی گرام ہے، اور ایک رتی میں 8 چاول ہوتے ہیں، اور 3 چاول کا ایک جو ہوتا ہے۔ ایک رتی کے 8 چاول کے ہم نے پورے حوالے بھی دیے ہیں، اپنے اس رسالے میں حوالے دیے ہیں۔ 3 چاولوں کا ایک جو ہوتا ہے، اس کے حوالے بھی اپنے رسالے میں دیے ہیں، حوالہ جات آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 3 چاول کا ایک جو ہوتا ہے اور 70 جو کا ایک درہم ہوتا ہے۔ اب آپ جو ہمارے مروجہ جو رتی چل رہی ہے وہ 121.5 ملی گرام کی ہے۔ میں ابھی یہ کیلکولیٹر میرے پاس پڑا ہے، 121.5 تقسیم کریں آپ 8، تقسیم 8 کریں گے تو یہ جواب آ جائے گا 15.1875۔ یہ ایک چاول کا وزن آیا، تو اس کو اب 3 سے ضرب دیں گے تو یہ 45.5625 آیا، یہ ایک جو کا وزن آیا۔ اس کو آپ ضرب دے لیں 70 کے ساتھ کہ 70 جو کا ایک درہم ہوتا ہے، یہ ایک درہم کا وزن آیا۔ ایک درہم کو آپ ضرب 1040 کے ساتھ کریں، یہ ایک کامل سا کا وزن ہے، 3316.950 گرام، ایک پورا سا۔ اس کو نصف سا بنانا ہو تو 2 کے ساتھ اس کو تقسیم کر لیں تو 1658.475 گرام آیا۔ آپ خود یہ وزن بنا سکتے ہیں، کسی سنار سے پوچھ لیں کہ ایک رتی کا وزن کتنا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ ایک رتی 121.5 ملی گرام کی چل رہی ہے، اور اس سے پوچھ لیجئے گا کہ ایک رتی میں چاول کتنے شمار کرتے ہیں آپ، تو وہ بتا دے گا کہ 8 چاول کی ایک رتی ہوتی ہے۔ تو 3 چاول کا ایک جو ہوتا ہے، 121.5 کو جب 8 پر تقسیم کریں گے، 3 کے ساتھ ضرب دیں تو 3 کے ساتھ ضرب دینے سے ایک جو کا وزن آ جائے گا، ضرب 70 کے ساتھ کریں ایک درہم کا وزن آ جائے گا، ضرب 1040 کے ساتھ کریں تو پورے سا کا وزن آئے گا، اگر آپ ضرب 520 کے ساتھ کریں تو نصف سا کا وزن آ جائے گا۔ آپ بازار سے گندم کی قیمت معلوم کریں، اس قیمت کو معلوم کر کے یہ جو طریقہ میں نے بتایا اس طرح پہلے اس کا وزن نکال لیں، نصف سا کا 1658.475 گرام آئے گا، یہ لکھ لیں، اور آپ گندم کی قیمت معلوم کریں۔ مثال کے طور پر 70 روپے فی کلو، 2800 روپے من چونکہ چل رہی ہے، ہم اسی کے حساب سے چل لیتے ہیں کہ اگر 2800 روپے من گندم ہے، اس کو تقسیم 40 کر دیں، جب تقسیم 40 کریں گے تو 70 روپے فی کلو آئے گا۔ جب 70 روپے فی کلو آئے گا، اس کو تقسیم 1000 کر دیں، یہ 1 گرام کی قیمت آ گئی۔
اس کو ضرب کریں 1658.475 تو آپ کے سامنے جواب آئے گا 116.09325۔ تو 116 روپے کے قریب بن رہا ہے، ہم نے تو پھر بھی 120 روپے بنایا ہے۔ جن حضرات نے 200 250 یا اس سے بھی زیادہ 300 یا 300 بھی زیادہ بنایا ہے، انہوں نے کس حساب سے بنایا، وزن کتنا لیا، گندم کا ریٹ کیا لیا؟ تو آپ کے سامنے وزن بھی ہے، آپ کے سامنے گندم کا ریٹ بھی ہے، آپ گندم کا ریٹ بھی معلوم کر لیں، وزن بنانے کا آپ کو طریقہ بتا دیا، کسی سنار کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ ایک رتی کا وزن کتنا ہوتا ہے، وہ آپ کو واضح کر دے گا۔ رتی میں چاول پوچھ لیجیے گا، وہ بھی واضح کر دے گا۔ 3 چاول کا ایک جو ہوتا ہے، میں نے عرض کر دیا، اپنی کتاب میں حوالے بھی دیے، اپنے رسالے میں میں نے حوالے دیے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا تو آپ کو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے ہیں، بعضوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں اور بعض مفاد پرست ہیں، آپ کا پیسہ لینا چاہتے ہیں۔ میں آخری بات کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں ریٹ کم کر کے بتاؤں؟ کیا کسی کا صدقہ فطر میں نے دینا ہے؟ کیا میری جیب سے جانے تھے؟ بلکہ میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں، لوگ ہمیں اپنے صدقات دیتے ہیں، میرے ادارے میں تو جو کچھ آنا تھا وہ میرے اس وزن بتانے کی وجہ سے، اس ریٹ بتانے کی وجہ سے کم ہی آئے گا۔ میں نے تو اس کے باوجود حق اور سچ بات کی کہ وزن کتنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نہ کسی کا صدقہ فطر میں نے ادا کرنا ہے اور نہ ہی مجھے شریعت میں کمی کرنے کا کوئی شوق ہے۔ میں نے وہ حق اور سچ بات بتائی ہے جو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لہٰذا جو لوگ زیادہ صدقہ فطر بناتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ لیں۔ حالات تو یہ ہوئے پڑے ہیں کہ ایک شخص نے صدقہ فطر کی قیمت بنائی، لکھا ہوا احتیاطاً 2 کلو گندم قیمت 300 روپے۔ بھائی 150 روپے کلو گندم کہاں سے ہو گئی؟ ہمارے ہاں تو 70 روپے کلو گندم مل رہی ہے، آپ منڈی میں جا کے ریٹ معلوم کر لیں۔ ہاں، جن علاقوں میں گندم مہنگی ہے اور گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا، تو وہاں فرق بھی آ جائے گا کہ آپ نے گندم کی قیمت اور یہ وزن جو ہے، ان 2 چیزوں کو آپ نے حساب کر کے دیکھنا ہے، صدقہ فطر کی قیمت نکل آئے گی۔ اور اگر آپ نے کشمش جو یا کھجور کس سے دینا ہے تو بجائے 1658 کے اس کو ڈبل کر دینا، آپ نے پورے 1 سا کا وزن، جیسے میں نے بنانے کا طریقہ بتایا، پورے 1 سا کا وزن بنا لیں اور اس کے پیسے آپ خود بنا سکتے ہیں کتنے بنتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، ہمیں خود بھی تحقیق کرنی چاہیے، صرف سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ کچھ خود بھی محنت کر کے کوشش کر کے حق بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو، پھر بھی کوئی اشکال باقی ہو تو میں انشاءاللہ پھر بھی حاضر ہوں۔